اس سے آگے کیا ہوا دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زینب، تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو العاص زینب کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے فرمایا، اے زینب، ان کا اکرام کرو، یہ تیری خالہ زاد ہیں اور تمہارے بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ زینب نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر جا کر ابو العاص بن ربیع سے کہا، اے ابو العاص، جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو العاص، نہیں۔ اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ جب کہ مکہ پہنچے تو کہا، اے لوگو، یہ لو اپنے اپنے مال، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمہ ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے تو بہتر وعدہ نبھایا۔ ابو العاص نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد مدینہ روانہ ہوئے اور جب مدینہ پہنچے تو پھر فجر کا وقت تھا۔ سیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور کہا، کل آپ نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا مجھے اپنی بیوی زینب کے ساتھ رجوع کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، آؤ میرے ساتھ۔ زینب کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ زینب سے فرمایا، تمہارے خالہ زاد واپس آیا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائی۔ رجوع کے 1 سال بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا فانی سے رخصت ہوگی۔ تو اس واقعے کا اہم اور دردناک پہلو یہ رہا کہ حضرت ابو العاص زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد کہنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں زینب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے اور جو تھا وہ ڈھاڑس بندھاتے، یعنی اتنا دکھ اور غم کا اظہار کرتے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے ٹھیک 1 سال بعد سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غم میں اپنے رب کو جا ملے۔ محبت ہر دور میں قاتل رہی ہے۔ تو دیکھیں، میری جو ہے اس واقعے سے میں سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اس میں ہمارے لیے کئی اسباق ہیں۔ پہلے یہ کہ بیٹی کے لیے رشتہ آنے پر بیٹی سے اس کی رضامندی طلب کرنا نہایت ہی اہم ہے۔ دوسرا یہ کہ سسرال والوں پر داماد کی عزت، احترام، عزت ضروری ہے، بھلا ہی ہزاروں اختلافات کیوں نہ ہوں۔ تیسرا یہ کہ بیوی ہر صورت میں اپنے خاوند کا دفاع اور اکرام کرے، شاید کہ اللہ اس کے حسن سلوک کی وجہ سے شوہر کے دل میں اس کی محبت بھر دے، جیسے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن سلوک نے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر سے مسلمان بننے پر مجبور کر دیا۔ میاں بیوی کی محبت کا ایک پہلو یہ بھی اس واقعے سے عیاں ہو رہا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے زیب و زینت کی اشیاء یعنی زیورات وغیرہ کا خاص خیال رکھے، بیوی کو دیے گئے ہدیے اور تحائف کو کبھی بھی اس سے لینے کی کوشش نہ کرے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار کو دیکھتے ہی ان کی محبت میں رو پڑے اور بیٹی کو نصیحت فرمائی کہ خدیجہ کے ہار کا خاص خیال رکھے گا۔ اچھا داماد بنیے، اچھا شوہر بنیے، سسرال سے ہمیشہ سچی بات کیجیے گا، ان سے کیا گیا وعدہ پورا کیجیے گا تاکہ آپ کا بھی سسر جو ہے وہ خوش ہو، اچھا داماد بننے کی وہ گواہی دے سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ